جس جگہ جن لوگوں کے بیچ میں جس اینگل کی ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ اسی رخ اور اسی اینگل کو انہی لوگوں میں امام پاک کی سیرت سے اجاگر فرمائے گا۔ یہ سیرت اور شہادت امام حسین کی عظمت اور مقام ہے، جس اینگل سے اس کو دیکھیں۔ لیکن ہم نے واقعاتی تناظر میں بھی اس کو پڑھا اور سنا اور سمجھا۔ ہم نے اس کو حق اور باطل کی جنگ کے تناظر میں دیکھا، پڑھا، سنا، سمجھا۔ ہم نے دو فکروں کے تناظر میں واقعہ کربلا کو پڑھا، سنا، سمجھا۔ ایک فکر یزیدیت ہے، دوسری فکر حسینیت ہے۔ ان دونوں اینگل سے بھی برسوں سے سنتے، پڑھتے، سناتے آ رہے ہیں۔ آج ایک نئے اینگل سے ہم فلسفہ شہادت امام حسین کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، قرآن اور حدیث میں مومن کے کچھ درجے اللہ نے رکھے ہیں۔ ایک بات یہ طے ہے کہ اس دنیا میں مومن کو آرام نہیں ہے، یہ طے ہے۔ گاڑی، گھوڑے، بنگلے، ان چیزوں کا نام راحت اور آرام نہیں ہے۔ جو راحت اور سکون مومن کو ملنا ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے لیے دنیا الگ ہے۔ تو پھر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ہے مصیبتوں کا گھر۔ کربلا خالی عراق میں نہیں ہے، ہر زمین کا ٹکڑا مومن کے لیے کربلا ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے، لیکن میں اس کو واپس لینے کے لیے زیادہ اس راہ میں نہیں چاہتے۔ مومن، میں نے مسلم لفظ استعمال نہیں کیا، مومن کے لیے یہ دنیا راحت اور سکون کا گھر نہیں ہے، آزمائش اور بلاؤں کا گھر ہے۔ اب اگر مومن کو سکون چاہیے تو کسی اور جہاں سے اسے جڑنا ہوگا۔ وہ اس دنیا میں رہ کر جڑ بھی سکتا ہے، اس کے لیے کئی اللہ نے راستے رکھے ہیں۔ امام اعلی مقام حضرت امام حسین کی شہادت سے ہمیں چند باتیں آج سمجھنی ہیں۔ ایک، یہ جو بلائیں اور مصیبتیں مومن کو گھیرتی ہیں، اقبال ہے، انہوں نے ایک اشعار میں کچھ اس طرح کہا ہے کہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ لگتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس کے کئی اور بھی مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آزمائشیں، تکلیفیں، مصیبتیں، یہ بھی قرآن نے گنوا دی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آزمائشیں بھی گنوائی ہیں، مالی ہیں، جانی ہیں، قلبی ہیں، جو آپ کے دل کے قریب ہیں۔ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو آپ کا دل درد میں آتا ہے۔ جو آپ کے مال کو نقصان پہنچتا ہے، یہ سب آزمائشیں اللہ کی طرف سے، کبھی جان گئی، کبھی مال میں نقصان ہوا۔ اس سے بھی ایک بڑی بات حضرت خواجہ فرید الدین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار عزت بھی چلی جاتی ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ پرکھنے کے لیے اب اللہ کی مرضی کس کو کس ڈھنگ اور کس رنگ سے پرکھے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ آزمائشیں ہیں۔ اب ان ساری آزمائشوں سے، اور قرآن نے آزمائشوں کے مرحلے بتا دیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ماحول ایسا بنتا ہے کہ اسے ڈرایا جائے۔ تو اب ڈرایا جائے تو کون ڈرائے گا؟ حکومت ڈرائے گی۔ اب زیادہ میں بات کھلی نہیں کروں گا، آپ کا کام ہے سمجھنا۔ حکومت ڈرائے گی، کیسے ڈرائے گی؟ ہو سکتا ہے کہ کہیں مسجد پر ہو جائے، مدرسوں پر ہو جائے، گھروں پر آ جائے، چوکیاں نکل جائیں، جھونپڑے گر جائیں،
کاغذات رد ہو جائیں، یہ سب خوف کے، اب خوف کے کئی اینگل ہیں۔ قرآن کہتا ہے کرتا کوئی اور ہے، کرواتا کوئی اور ہے۔ بے شک تو خوف کے ذریعے آزمائش ایک، والجوع ہو سکتا ہے بھوک اور پیاس کے ذریعے آزمائے۔ بھوک پیاس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا نہ ملے، آرتھک یعنی مالی، معاشرتی اور کمائی کے جتنے ذرائع ہیں وہ آپ سے چھین لیے جائیں۔ پھر بھی اس دور میں سمجھنا تو بہت ایزی اور آسان ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ پار ہو گیا بندہ، من الاموال، ذریعہ معاش تو بند ہوا، جو جمع کر کے رکھا تھا اس میں نقصان۔ اب یہ آزمائش، یہاں سے نکلے یہ تیسری منزل، من الخوف والجوع، پھر نقص من الاموال والانفس والثمرات۔ 5 مرحلے جب پار ہوئے تو اب اللہ فرماتا ہے بندے تو پاس ہوا، اب کیا سرٹیفکیٹ تجھے اللہ دے گا؟ اے میرے بندے میں تجھے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں اس بات کی کہ تو صابر ہے، بے شک صبر والا ہے۔ بس یہ قرآن نے ایک بات یہاں بیان کی، لیکن ایک اور بات ہے کہ قرآن صبر سے بھی آگے، صبر بھی ایک مقام ہے۔ ان مصیبتوں سے لڑنا، پھر بھی شکوہ نہ کرنا، نہ ادھر شکوہ نہ ادھر شکایت، نہ مخلوق میں گھلا، تو نے مجھ سے یہ کیا، تو نے مجھ سے یہ کیا، اس نے مجھ سے یہ، نہ مخلوق میں شکایت اور گلا ہے، نہ رب کے دربار میں شکوہ ہے۔ تب مقام صبر ملا، صبر، یہ صبر اسے ملا۔ یہ ہر کسی کو ملتا ہے، اللہ جسے دینا چاہے، وہ امتحانوں سے پاس ہونا پڑے، لیکن قرآن نے صبر پر یہ کہا ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کے فلسفے میں، قرآن کے نقطۂ نظر میں کہا جو صابر بنتا ہے رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے شک آپ تھوڑی دیر، آج موضوع لگے گا عام لوگوں کو، لیکن تھوڑی کیچ اپ کرنے کی کوشش کرنا، سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے ہمیں اگلی منزل پہ پہنچنا ہے، اس کے لیے میں آپ کا ذہنی راستہ بنا رہا ہوں۔ صبر کیا، پار ہو گئے تو کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، کبھی کبھار وہ کہہ رہا ہے ان اللہ مع المحسنین، احسان کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے، یا صبر والوں کے ساتھ ہے۔ صبر والوں کے ساتھ ہے یعنی اس بندے کو صبر جو مل رہا ہے یہ شکوہ شکایت نہیں ہے، اس کے پیچھے طاقت ہے، وہ ہے اللہ کی توفیق، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا پاور، اللہ کا سپورٹ۔ اس کی ہم کہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ یار یہ اس کی پیٹھ بہت مضبوط ہے، باپ دادے پردادے خاندان یہ کچھ ہو تو کہتے ہیں نا پیٹھ بڑی مضبوط ہے، اس کی پیٹھ مضبوط ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ جو صبر میں پاس ہو جائے اس کی پیٹھ مضبوط ہے کہ اس کی پشت پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن بھائی ایک بات سمجھیے، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں اس سے راضی ہو گیا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کا ہونا اور اس کا راضی ہو جانا، اس میں بھی کافی فرق ہے۔ یہ نہیں کہ میں ہوں تیرے ساتھ ہوں، تو میرے لیے لڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب مولا تو مجھ سے راضی ہوا تو اس کے لیے الگ مقام ہے، اس کے لیے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا اگر دنیا میں کسی کو مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کے لیے کہا وہ اکبر ہے، اللہ کا رضوان، اللہ راضی ہو۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا، لیکن اللہ کسی بندے سے کہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ کہا قرآن نے رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا بہت بڑی نعمت ہے۔
بے شک اچھا آگے اور جملہ کا جو یہ حاصل کر لے ذالک هو الفوز العظیم. اگر کسی نے رضا الہی حاصل کر لی تو سمجھ لو وہ عظیم کامیابی حاصل کر چکا. بے شک یہ سبحان بڑی اللہ کامیابی اللہ کی رضا. صابر بننا بہت بڑی بات ہے، شاکر بننا بہت بڑی بات ہے، توکل پر قائم رہنا بہت بڑی بات ہے، مستحکم رہنا بہت بڑی بات ہے، ایک جگہ پر ڈٹ جانا حق پر بہت بڑی بات ہے، باطل سے ٹکرا جانا بہت بڑی بات ہے. لیکن ان سب کے پیچھے سارا کچھ کر کے اللہ کا رضوان حاصل کرنا یہ بہت بڑی کامیابی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کائنات میں ہم نے امام حسین کا صبر بھی دیکھا ہے. ایسا صابر دنیا نے آج تک نہیں دیکھا. صابر ہوئے ہیں ایسا نہیں، شاکر بھی ہوئے ہیں ایسا نہیں، متمکن علی طریق الہدی لیکن ایسا نہیں، وہ مضبوط ہدایت کے راستے پر لیکن ایسا دنیا نے نہیں دیکھا. ان تمام تناظر میں ہم نے دیکھا. اب ذرا مقام رضا میں امام حسین کا مقام دیکھیں جو اللہ نے کہا رضوان من اللہ اکبر. تھوڑی دیر سمجھنے کے لیے اللہ کی رضا، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا. والا حضرت کا وہ شعر ہے نا، دو عالم کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. سبحان اللہ. یہ رضا اللہ کی رضا، خوشنودی، اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور راضی ہو کر وہ کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا. وہ کہہ دے تو صابر ہے اچھی بات ہے، وہ کہہ دے تو شاکر ہے بڑی بات ہے، لیکن وہ کہہ دے کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی ہو گئے، یہ بہت بڑی بات. بے شک. حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بغداد میں ان کا مزار ہے، بہت پائے کے ولی گزرے. انہوں نے رضا کے 3 مرحلے بیان کیے. ذنون مصری نے جو رضا ہے، اللہ کی رضا، رضا خوشنودی، اللہ کو خوش کر لینا اور اس کا خوش ہو جانا، اس کے 3 مرحلے بیان کیے. ایک پہلا مرحلہ یہ ہے، آپ فرماتے سب سے پہلا مرحلہ ہے ترک الاختیار. اختیار آپ کے پاس ہے کہ آپ مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، پاور ہے آپ کے پاس، اللہ نے دیا کہ آپ دعا کر دیں، کچھ کہہ دیں، مصیبت ٹل جائے. آپ کے پاس اختیار ہے. ترک الاختیار قبل القضاء، آپ مصیبت سے پہلے مصیبت ٹالنے کا پاور رکھتے ہیں، لیکن پاور رکھ کر پاور کو استعمال نہ کرنا اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا، یہ رضا کا پہلا مرحلہ ہے. بے شک سبحان اللہ. آپ کے پاس اختیار ہے، آپ رد کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے. آپ خود میں آپ مستجاب دعوات ہو، آپ خود دعا کرو تو ٹل جائے، لیکن پھر بھی نہ ٹالو. کیوں نہ ٹالو؟ اب کیوں دعا نہیں مانگ رہے؟ تو جواب آئے گا جو مرضی مولا کی. بے شک. یہ ہے تقدیر سے پہلے، مصیبت سے پہلے قضاء الہی پر راضی ہو کر اللہ سے رد ہونے کی التجا نہ کرنا، یہ پہلا سیڑھی، پہلا مرحلہ. ایک. دوسرا، آپ ذرا چیک کرتے جائیے اپنے اپنے دماغ میں ان مرحلوں پہ کون کون اتر رہا ہے. ایک مرحلہ. دوسرا، راحت القلب بمرور القضاء. دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ نے مصیبت کو ٹالا نہیں، جو مصیبت آنے والی تھی جانتے تھے لیکن اسے ٹالا نہیں، نہ ٹلوایا، نہ دعا کروائی، نہ کی، کچھ نہیں کیا، بھلے آنے دو. اب جب آ گئی تو آپ مصیبت آئے گی تو اجاڑ کے رکھ دے گی. مصیبت ہے، نہ جانے کہاں سے شروع ہو. یہ ساری مصیبت آ گئی تو اس مصیبت کے بعد جو تمہیں دل میں تکلیف ہوئی، جو تمہیں درد ہوا، احساس ہوا، اس درد اور احساس پر تم غمزدہ نہ ہوئے بلکہ راحت القلب، تمہارا دل اور سکون میں آ گیا کہ بھلے آئی، بھلے آئی، اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے نا، بھلے آئی. تیسرا درجہ یہ ہے. دوسرا، تکلیف آنے کے بعد بھی
دوسروں کو نہ کہے او میرے ساتھ اس نے ایسا کیا یہ ہو گیا، نہیں، جو آیا بھلے آیا، یوں ہی خوش ہوتا رہے. راحت القلب بے مرور القلب، جو کرواٹ ہے مصیبتوں کی اس سے بندہ خوش ہو جائے. یہ دوسری سیڑھی. تیسری منزل ہے قضا ہو گئی، مصیبت آ گئی اور ان ساری مصیبتوں نے سب کچھ جو کچھ کرنا تھا کر لیا، مال بھی لٹ گیا، خاندان بھی لٹ، جو مصیبت آنی تھی آ گئی اور سارا کچھ ہو گیا. اس ہونے کے بعد معمولی ذہن میں فقدان الحزن بعد القضا، معمولی ہلکا ترائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں تو نہیں آیا، لیکن خیالوں میں بھی غم نہیں آنا چاہیے. اور غم ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے، تکلیف پر غم ظاہر ہوتا ہے آنکھوں سے. آپ کی باڈی لینگویج کہہ دے کہ اسے کوئی غم نہیں ہے. اتنا مضبوط بندہ، اتنا ہو گیا پھر بھی رویا نہیں، چلایا نہیں، کچھ نہیں کیا، نہ شکایت کی. یہ 3 مرحلے جب کوئی بندہ پار کرے تب اللہ کہتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ 3 مرحلے. ایک، تقدیر سے پہلے پاور ہو کر بھی مصیبت نہ ٹلوانا، نہ ٹالنا نہ ٹلوانا. مصیبت آنے کے بعد دل میں خدشے کا نہ ہونا، مصیبت آنے کے بعد ذہن و فکر پر غم رنج بوجھ کا نہ آنا. یہ 3 مرحلے ہو گئے. اب بڑے بڑے اکابر اولیاء صوفیاء بڑے بڑے صابر بنے، شاکر بنے، بہت بڑے درجے پائے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو کئیوں کے قدم ڈگمگا گئے. جب مقام رضا پہ پہنچے ہیں نا تو کئیوں کے قدم ڈگمگا گئے، 2 قدم پیچھے آ گئے. مراحل ولایت میں 2 قدم پیچھے آئے. کئی اس مقام پر یا تو ڈگمگا گئے یا گر گئے یا پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو ثابت قدم رہے اس مقام پر اس کو اللہ کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ ثابت قدم اسے کہتے ہیں استقامت، مضبوطی سے جم جانا. یہ جلدی سے کسی کو میسر نہیں. 2-3 باتیں سمجھانے کے لیے پھر آ رہے ہیں اصل موضوع کی طرف. اب دیکھیے، ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ احمد شرمینی رحمت اللہ تعالی علیہ، پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے پائے. مولانا یوسف بن اسماعیل نبہانی نے اپنی کتاب جامع کرامت اولیاء میں اس بزرگ کے ٹائٹل کے حوالے سے بیان کیا. شیخ احمد شرمینی پائے کے بزرگ تھے. اچھا، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. ایک مرتبہ کھیت میں کوئی آیا تھا، کھیت میں گئے تھے، وہ کہا یہ وہ جو بھی کھیت میں کھلیان اگا ہوگا کچھ کمزور سا ہوگا، کچھ اس میں اتنی تازگی نہیں ہوئی ہوگی، جو بھی ہو. تو بزرگ نے کہا کیا یہ تیرے کھیت کی زمین کو کیا ہو گیا؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ میرے کھیت کی زمین مردہ ہونے کے قریب ہے، یعنی اب یہ اناج نہیں اگا سکتی، اب جو مرضی اللہ کی. ہاں آپ کو منگایا ہے دعا کر دے زندہ ہو جائے. تو آپ نے زمین کو ٹھوکر مار کے آپ نے کہا کہ زمین ہم ہاتھ تو نہیں اٹھاتے، پاؤں سے کہہ کر جاتے ہیں اگلی بار زندہ ہو جانا. اب یہ مستجاب کو دعوات بندے تھے. دیکھیے ان کا بیٹا بیمار ہوا، بہت بڑے توکل والے بزرگ تھے. سنتے جائیے تب جا کے امام حسین آپ کے مائنڈ میں سمجھ میں آئے گے. اچھا، آپ میں شارٹ لوں گا. ان کو بیمار ہو گیا بیٹا، بہت بیمار ہوا، اکیلا ایک بیٹا اکلوتا، بڑا لاڈلا، بڑا پیارا، سخت بیمار، موت کے قریب. بیوی گئی، بندہ مصلی میں بیٹھا ہے. شیخ احمد شرمینی اللہ کی بارگاہ میں آدھی رات ہوئی، بیوی نے کہا اللہ کے بندے ذرا مصلی چھوڑ تیرے بچے کے لیے ہاتھ اٹھا کے شفا کی دعا تو کر دے. تو بندے نے شیخ احمد شرمینی نے بیوی کو کہا جو مرضی مولا کی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کی جو مرضی.
اللہ ہی کا ہے، اللہ کی طرف سے جائے گا جو مرضی مولا. اور بھی مار ہوا دوسرے بلکنے لگا، پھر بیوی گئی، لیکن بندے کا یہی جواب. تیسری رات بیوی نے مصلی پہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹے کو جا کے آگے رکھ دیا. نماز نہیں توڑی انہوں نے، نماز پوری کی. بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، پاؤں ہلا رہا ہے، ہاتھ ہلا رہا ہے، معصوم بچہ تھا، تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، دعا کر دے دعا کر دے. بیوی کہہ رہی، ارے باپ بیوی کو کہا جو مرضی مولا کی. تو بیوی نے جواب دیا کہ اللہ کے بندے، تیرا معشوق تو تیرا رب ہے، تو اس کا عاشق ہے، اس کا دیوانہ ہے. تیری تو سارا کچھ اسی سے لو لگی ہے، من بھر جاتا ہے. میں کہاں جاؤں، میرا تو من اسی سے بھرتا ہے. دعا کر یہ صحت مند ہو جائے. بزرگ کا ایک ہی جواب، جو مرضی مولا کی. اب ملک الموت آ گئے، روح قفس انسری سے پرواز کرنے لگی. بچہ جب وہ سکرات میں تڑپنے لگا، اب جو چیخیں بچے نے نکالی، کس رضا کے مقام پہ کھڑے تھے، پاؤں نہ ڈگمگائے. بیوی نے رویا، یہ کہا وہ کہا، کچھ نہیں، جو مرضی مولا کی. لیکن اب جب بیٹے کی طرف دیکھی تو شفقت پدری نے کروٹ بدلی. اب جب بیٹے کی طرف دیکھی اور نر آ گیا تو لوح محفوظ پر مصلی پہ بیٹھے بیٹھے نگاہ کی اور اللہ سے عرض کی، مولا ایک میرا بچہ اکلوتا ہی ہے، اس کی قضا ٹال دے. اختیار پہلے بھی تھا، مقام رضا پہ کھڑے تھے، لیکن اختیار استعمال نہ کرتے تو اللہ انہیں مقام رضا پر قائم ہونے کی سند دیتا. لیکن استعمال کر لیا کہ مولا آپ کے کرم فرما دے. لوح محفوظ پر ان کی موت منسوخ ہو گئی. اب ملک الموت روح نکالنے آئے تو بزرگ جلال میں آ گئے، ارجع الی ربک، لوٹ جا تیرے رب کی طرف. میں نے میرے بچے کے موت کے وقت کو ٹال دیا ہے، منسوخ کر دیا ہے. جا اللہ سے پوچھ لے. اسی وقت بیٹا صحیح سلامت ہو کے ٹھیک ہو گیا. اب بیٹا تو بچ گیا، لیکن برسوں سے جس مقام پہ کھڑے تھے وہاں سے 2 قدم نیچے آ گئے، مقام رضا پہ کھڑے نہ رہ سکے. اب اور آگے آئیے، ایک اور بزرگ ہیں ہند کی تاریخ میں، ان کا واقعہ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری، پائے کے بزرگ ہیں، پائے کے بزرگ. گوالیار کا بادشاہ، وہ تاریخ تو لمبی چھوڑی ہے، اس کو چھوڑیے گا. اس کو کسی نے کان میں جا کے کہا، آپ تھوڑا یہاں پر سمجھنے کے لیے راجنیتی کو بھی سمجھ لینا جو اس وقت دنیا میں چل رہی ہے. کارے بادشاہ، یہ جو بندہ فقیر آ کے گوالیار کے قلعے میں بیٹھا ہے، تو نے اگر کنٹرول نہیں کیا تو اپنے سارے لوگوں کو مریض بنا رہا ہے، تیری حکومت چلی جائے گی، یہ بیٹا بادشاہ بن جائے گا، اسی لیے اس کا کچھ علاج کر. اب بادشاہ لوگ کان کے بڑے کچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آرڈر جاری کر دیا، گوالیار کے قلعے سے اس کو نکالو. آرڈر جاری کر دیا، 500 اپنے نوکر اپنے فوجی پیچھے لگا دی. جتنے حضرت کے مرید خلفاء یہ سب کچھ گوالیار چھوڑ کے حدود سے باہر چلے جائیں، یہاں نہیں رہنا. حکومت کا آرڈر آ گئے، ٹھیک ہے بھائی، جو مرضی بولا. لوگوں نے کہا سائیں یہ ہمیں نکال رہا ہے، جو مرضی بولا. ارے سائیں ہمارا وطن ہے کہ جو مرضی بولا. اب تک رضا پر قائم تھے، مطلب اسی سفر میں. اب آگے بڑھے، 500 فوجی تھے بادشاہ کے. انہوں نے کیا کیا، جب گوالیار کی حدود سے باہر چلے گئے تو نیت خراب ہوئی، اور ان 500 فوجیوں نے ہی حضرت شاہ محمد غوث گوالیار ہی کے قافلے کو لوٹا. جن کو باہر نکالنے گئے تھے ان پر لوٹ ڈالا. اب تک کون، بادشاہ تو سنے گا نہیں شکایت، بادشاہ تو ان سے ناراض ہے، چلو نا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لوٹ لیا، چلو سارا کچھ لوٹ لیا. حضرت بیٹھے تھے گھوڑے پہ، گھوڑے کے پیچھے بیٹھی تھی ان کی نواسی بیٹی، 9 سال 8-9 سال کی نواسی بیٹی کی بیٹی پیچھے بیٹھی. اب وہ لوٹ کے سارا قافلہ لوٹ لیا. جب اس بزرگ پس پر پہنچے تو باقی تو کچھ تھا نہیں. تو انہوں نے کیا کیا، اس بیٹی کے کانوں میں سون کی بالی تھی، یہ انگلی ڈال کر جیسے کھینچا تو خون کے فوارے یہ چل گئے کان اور خون نکل آئے. بچی نے جو چیخ نکالی، نواسی ہے، اپنا خون ہے، اب جو چیخ نکالی، اب تک کا اللہ کی مرضی، اب تک کا اللہ کی مرضی.
لیکن جب اپنوں کی چیخ سنی تو شاہ محمد غوث گوالی علی کو جلال آ گیا. گھوڑا چلانے کے لیے ایک لکڑی اٹھائی تھی, معمولی چھڑی تھی, اس چھڑی کو ہوا میں لے لا کر جیسے گھمایا تو ایک جھٹکے میں 500 فوجیوں کے سر دھڑ سے الگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ واقعات ہیں, آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیے. سر دھڑ سے الگ ہو گئے, فوجی مر گئے, کرامت ظاہر ہو گئی, چھڑی نے کمال کر دکھایا. لیکن یہ چھڑی اٹھی کب؟ جب اپنوں کی چیخ سنائی دی. جب اپنوں کی چیخ سنائی دی, دل ہل گیا اور رضا کے مقام پہ کھڑے تھے. کرامت تو ظاہر ہو گئی لیکن مقام رضا سے پیچھے آ گئے. اب وہ مقام رضا سے 2 قدم نیچے آ گئے. حضرت شاہ محمد غوث گوالی علی ایک اور بزرگ ہے, انہیں ایسے ہی واقعہ ہے. تو مجذوب بندے لیٹے ہوئے تھے, مجذوب جذب والے. ہم تو نہ جانے کب کس کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں, معلوم ہی نہیں ہے. کبھی کس کو ولی بناتے ہیں, کبھی کس کو ٹھلی بناتے ہیں, کبھی کس کو گھوڑا چڑھاتے ہیں, کبھی کس کو گھوڑا اتارتے ہیں. اب ہم تو عوام ہیں, میرا تعویذ اثر کر جائے تو میں ولی, اور اگر میرا تعویذ اثر نہ کرے تو ولی ہو کر بھی ٹھلی. یہ ہمارا دندا ہے. لیکن مجذوب جو ہوتا ہے وہ عالم جذب میں رہتا ہے, اس کی لو مولا سے لگی رہتی ہے. اور مجذوب کی تعریف میں یہ آیا ہے کہ مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جس کو اپنا ہوش نہ رہے, اسی مگن میں لگا رہے. 2 مجذوب لیٹے ہیں. یہ پانی پتی شاہ محمد غوث پانی پتی تھے بزرگ, ان نے لکھا ہے, لیٹے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں میں اپنے مرشد کے ساتھ تھا. دونوں مجذوبوں کے جسم پر ایک بندہ آیا, اس نے کوئلہ موٹا جلتا ہوا انگارہ, سوکھ جائے تو کوئلہ, جلا ہو تو انگارہ اٹھا کے پھینک دیا. وہ لیٹے تھے دونوں مجذوب. ایک کا کپڑا جلا, پھر چمڑی جلی, پھر چربی جلنے لگی, پگھلنے لگی. یہ دیکھ رہے ہیں. اور دوسرے کے کپڑے پہ کچھ نہیں ہوا, جسم تو کیا کپڑا بھی نہیں جلا. تو یہ کہتے ہیں پانی پتی بزرگ کہ میرے مرشد نے مجھ سے پوچھا, ادھر آ بیٹا. جی حضور. میں تب اس وقت طلب میں تھا, شاگرد تھا. تو کہا یہ دونوں مجذوب سوئے, دونوں میں کامل کون؟ تو کہا صحیح, دونوں میں کامل تو وہ ہے جس کا انگارہ ہو کر بھی بدن نہیں جل رہا, کپڑا نہیں جل رہا, کامل ہے. دیکھو کپڑا سلامت ہے, جلا ہی نہیں. تو مرشد نے مسکرا کے کہا ارے پانی پتی خطا کھا گیا, کامل وہ نہیں جس کا انگارے میں کپڑا نہیں جلا, کامل وہ ہے جس کا سب کچھ جل گیا. تو کہا صحیح اس کا تو جل گیا, یہ کامل کیسا؟ کہ مجذوب اسے کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ادھر سے دھیان نہ ہٹائے. مجذوب اسے کہتے ہیں جو ادھر سے دھیان نہ ہٹائے. انگارہ اس کے جسم پہ پڑا, اس نے ادھر سے دھیان نہیں ہٹایا. کپڑا جلا جلنے دو, جسم جلا جلنے دو, چربی پگھل رہی ہے پگھلنے دے, دھیان نہیں ہٹایا. اس کا دھیان نہ ہٹنا یہ مقام استقامت ہے, اور اس کا دھیان ہٹ جانا یہ مقام کرامت ہے. یہ تو سب اولیاء ہیں. اب ذرا پلٹ کے کربلا چلتے ہیں. آج کی 10ویں محرم کا دن, یہی ٹائم